بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کے جامع پیغام کو ایک مربوط اور آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں 200 آیات ہیں۔ یہ سورت ایمان کی مضبوطی، صبر، حق کی پہچان اور اللہ پر کامل بھروسے کا درس دیتی ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں اور کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سچائی پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اللہ کی عظمت کے بیان سے ہوتا ہے۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ حقیقی اقتدار صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ یہاں سے ایک بنیادی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی طاقتیں عارضی ہیں، مگر اللہ کی قدرت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ پھر اس سورت کا مرکزی موضوع سامنے آتا ہے، خاندان عمران۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے جسے اللہ نے عظمت اور پاکیزگی عطا فرمائی۔ اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں عبادت، پاک دامنی اور توکل کی عظیم مثال، حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں خاص مقام عطا فرمایا اور انہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی، اور انہی کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کے عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ معجزہ اس حقیقت کی نشانی ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس عظیم خاندان کے سربراہ حضرت عمران، جن کی دعا، اخلاص اور نظر کو اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ پورا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خالص نیت اور سچی عبادت انسان کو اللہ کے خاص بندوں میں شامل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد سورت اہل کتاب کو مخاطب کرتی ہے۔ انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سچائی کو پہچانیں، اختلاف چھوڑیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ پیغام آج بھی اتنا ہی واضح ہے کہ ہدایت اسی کے لیے ہے جو سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر یہ سورت اہل ایمان کو آزمائشوں کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے، اور ایمان کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ فتح صرف طاقت سے نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سورت اتحاد اور نظم و ضبط کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ واضح حکم دیا جاتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ ایک مضبوط امت کی بنیاد ہے، ایمان، اتحاد اور اطاعت۔ پھر دنیا کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ دولت، طاقت، اولاد اور دنیا کی چمک دمک انسان کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے، مگر اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ سورت بار بار یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ آخر میں اہل ایمان کو دعا سکھائی جاتی ہے، ایسی دعا جس میں عاجزی بھی ہے، امید بھی، اور اللہ پر مکمل بھروسہ بھی۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت صرف علم سے نہیں ملتی بلکہ عاجزی، دعا اور سچے ایمان سے ملتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دکھایا اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی تعلیم یہی تھی کہ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل، صبر اور اطاعت کا نام ہے۔ سورت آل عمران ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، آزمائشوں میں صبر کرو، سچائی کو پہچانو اور اس پر قائم رہو، اور دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دو، کیونکہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے دلوں، گھروں اور معاشرے میں اس سورت کے پیغام کو زندہ کر لیں تو ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، اور ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے گی۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اس سورت کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے، اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ قرآن کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔